أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت مسعود کا شکر رحمۃ اللہ علیہ کو شکر کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آپ جو ہے وہ مسلح کے نیچے جب تجدید آپ پڑھتے اور آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ جب نماز پڑھے اس کو اللہ تعالیٰ شکر دیتے ہیں، روزانہ آپ جو اپنے مسلح اٹھاتے ہیں شکر پڑھی ہوتی ہے، ایک دن آپ بھول گئی تو پھر ہم سب میں شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے کے بچے تھے تجدید پڑھ کے وہی آپ نے مسلح اٹھاتے شکر ابھی والدہ محترم آئی اور دیکھا اور پوچھا کہ یہ شکر کہاں سے ہے؟ اللہ نے دی، آپ خود تو کہتی ہے اللہ تعالیٰ شکر دیتا ہے تو یہ بھی اللہ نے دے دی۔ اس وقت آپ غنی شکر سے مشہور ہو گئے۔ اور ایک واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خواجہ قطب کتاب سر خدمت میں عرض کیا کہ کوئی مجاہدہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت سے فرمایا کہ طے کر روزہ رکھا۔ جیسے میں نے 3 دن طے کر روزہ رکھا، تیسرے دن ایک آدمی چند روٹیاں لایا، میں نے سمجھا غیب سے آئی، میں نے لے کر کھا لیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ ایک کوا مردار آنتے چوچ میں لے کر سامنے درخت میں بیٹھ گیا، یہ تک مجھے قرات آئی ہے جو کچھ کھایا تھا وہ کہہ کر دیا اور میدا بالکل خالی ہو گیا۔ جب میں نے یہ واقعہ شیخ خدمت پیش کیا، فرمایا مسعود جو تم نے 3 دن کے بعد روٹی کھائی وہ ایک شراب فروشی گھر سے آئی تھی، اسی تمہارے پیٹ میں رہ نہ سکی، تو لہذا ایک شراب فروش گھر سے آئی تھی، وہ اس کو جو کہہ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈال دیا۔ اب جاؤ اور مزید 3 دن کا روزہ اور رکھو، چنانچہ 3 دن اور مزید روزہ رکھا اور 6 دن کچھ رکھا۔ اس سے جسم بے حد کمزور ہو گیا اور بے حد بھوک محسوس ہوئی، تو زمین پر ہاتھ مار کے چند انگریزے اٹھائے منہ میں رکھ لیے تو شکر ہو گئے۔ حکیم سنائی نے کیا خوب کا سنگے در دست گہر تو گہر گردر زہر در کامے تو شکر گردر، یہ پتھر تیرے ہاتھ کی برکت سے کوہر بن جاتے ہیں اور زہر تیرے منہ میں شکر بن جاتی ہے۔ حضرت خواجہ کا شکر اندر فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ شاید یہ شیطان کا مکر ہے، اس لیے منہ سے نکال کر پھینک دیا، پھر حاکم مشغول ہو گیا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی اور کمزوری غالب آ گئی۔ اس کے بعد سنگریز اٹھا کر میں نے سنگریز اٹھا کر منہ میں رکھ لیے وہ پھر شکر میں نے پھر شیطان یہ مکر شیطان کو سے نکال کر پھینک دیے اور حاکم مشغول ہو گیا، لیکن ذوق کا ایسا غلبہ ہوا کہ مشغولی میں فرق آ گیا، جیسے میں نے پھر پتھر اٹھا کر منہ میں ڈالے تو شکر ہو گئے۔ اس مرتبہ دل میں خیال آیا کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے پتھر اٹھا کر منہ میں ڈالے تو شکر ہو گئے۔ اسی مرتبہ میں خیال آیا کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تیسری بار یہی ہوا۔ ارے شہر نے یہی فرمایا جو کوئی غیب سے ایسے افطار کر لینا، چاہے آگے پتھر کے ٹکڑے جو شکر ہو گئے تھے تلاوت فرمائے، اور صبح آ کر تو ہی سارا ماضی شریف میں حد کیا۔ آپ فرمایا تو نے اچھا کیا اس سے افطار کیا، ہر چیز از غیب از نیکو آج، جو کچھ غیب سے آتا ہے وہ اچھا ہے، جاؤ شکر کی طرح میٹھے بن جاؤ، یہ دعا دی کہ جاؤ شکر کی طرح میٹھے بن جاؤ۔ یہی وجہ کہ باب فیض مسعود کو شکر بار بن شکر کہا جاتا ہے، یہ ایک وجہ ہے تسمیہ بن شکر کی یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ غیاث الدین بلبل کی بیٹی کے ساتھ حضرت کا شادی کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سیر الکتاب کی روایت صاحب اقتباس المبار میں یوں بیان ہے کہ خواجہ قطب کتاب کے وصال کے بعد حضرت خواجہ گنج شکر جو سر مسجد نشید ہوئے تو سلطان غیاث الدین بلبل حضرت سے بے حد عقیدت رکھتا تھا، یہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور اکثر خدمت اقدس میں حاضر ہوتا۔ ایک دن سے حضرت خدمت عرض کیا کہ یہ بندہ خود تو حاضر ہو کر آستانہ بوسی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن بندہ کے حرم کے لوگ پردہ کی وجہ سے زیادہ سے معروم ہے، وہ اس نعمت عظمیٰ سے بے حد خوشمند ہے، گھر والے گھر پہ میرے بال بچی ہے وہ بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اگر حضور مہربانی فرمائے تو ان کو زیارت کر کے آپ تشریف لے چلے تاکہ وہ بھی آپ کی زیارت کریں۔ اس نعمت عظمیٰ کے بے حد وہ خوشمند تھے، اگر تو حضرت اقدس نے بادشاہ کی درخواست قبول فرما لی اور محل کے اندر تشریف لے۔ تمام مستورات نے حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف زیادت حاصل کیا، لیکن بادشاہ کی بیٹی جس کا نام شہزادی حزیرہ بانو تھا دور کھڑی رہی۔ حضرت اقدس نے سر اوپر اٹھا کر ایک طرف دیکھا تو شہزادی کھڑے ہوئے پایا، اس کے بعد گردن جھکا لی، تھوڑی دیر بعد آپ نے دوبارہ سر اٹھایا، شہزادی کو غور سے دیکھا اور پھر سرنگو ہو گئے۔ جب حضرت اقدس بعد سے تشریف لے گئے تو بادشاہ بڑا عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کوئی بات ضرور ہے، جیسے اس نے وزیر کو
حضرت اقدس کے پاس بھیج کر کلام بھیجا کہ حضور 2 مرتبہ میری بیٹی کو آپ نے غور سے دیکھا، اگر حضور حکم ہو تو بندہ درگاہ اپنی بیٹی کو خدمت گزاری کے لیے پیش کرے۔ جب وزیر نے حضرت کی خدمت جا کر بادشاہ کی عرضداشت پیش کی تو آپ نے دعوت قبول فرمائی اور کلام بھیجا کہ میری خواہش مطلق یہ نہیں تھی کہ اپنے آپ کو اس طرح سے آلودہ کر لوں، لیکن میرے پروردگار کا متوازن حکم آ رہا ہے، یعنی کہ آپ پہلے جو ہے مجرد زندگی گزار رہے تھے اور آپ جو شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضور داتا صاحب نے جو ہے ایک دفعہ نکاح کیا، لیکن کسی وجہ سے مفارقت ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، اس کے بعد دوسرا آپ نے نکاح نہیں کیا۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، حضرت رابعہ پسند رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی نکاح نہیں کیا، یہ زیادہ تجدید کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دل لگا کے رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا یہ بیوی ہوگی شوہر ہوگا یہ دنیا ہے، اس لیے وہ دنیا کو اپنی زندگی میں لاتے نہیں۔ لیکن یہ خواہش انہوں نے کہا کہ میری بھی خواہش نہیں تھی، لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے آلودہ کر لوں، لیکن میرے پروردگار کا مطلب حکم آ رہا تھا، اللہ کی طرف سے حکم آتا۔ یہ فقیر جو ہے اللہ کی مرضی بغیر نہیں چلتا۔ کیا حکم ہے؟ اے فرید میری رضامندی یہی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطابق نکاح کرو۔ چنانچہ میں نے یہ بات تسلیم کی، لیکن مجھے یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہاں کا حکم ہوتا ہے، یہ حکم کہاں کا ہوتا ہے، کہاں نکاح کرو۔ جب بادشاہ مجھے محل کے اندر لے گیا تو میں نے متوجہ اللہ تھا، مجھے حکم ہوا پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بادشاہ کی بیٹی کو کھڑا پایا، اس کے بعد سر نبو کر لیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرو گے۔ جیسے میں دوبارہ سر اٹھا کر اچھی طرح دیکھا اور حق تعالیٰ کی خدمت عرض کیا کہ بندہ حکم کی تعمیل کرے گا۔ جب وزیر پیغام لے کر بادشاہ کے پاس ہے تو بےحد خوش ہوا، اور خاص طور پر اس بات سے زیادہ خوش ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس کی بیٹی کے لیے حکم فرمایا۔ رات کے وقت جب حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت منقور کے پاس تشریف لائے تو گھر میں سارا سامان دے کر کافی دیر تک حیرت زدہ ہو کے کھڑے رہے اور بعد کے کوئی جگہ تلاش کرنا شروع کر دی۔ جب ایک کونے میں جگہ آپ کو مل گئی تو وہاں آپ نے مصلی بٹھایا، اللہ کے حضور عبادت شروع کر، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور حضرت باہر چلے گئے۔ دوسری رات بھی یہی ہوا، تیسری رات بھی یہی ہوا، چوتھی رات شہزاد نے پوچھا حضور مجھے کوئی گستاخی ہو گئی ہے کہ حضور میری طرف سے تو آپ توجہ نہیں فرماتے، آپ کی میں بیوی ہوں، آپ میری توجہ نہیں کرتے۔ مجھے صرف آپ فرمایا بیوی فقیروں کو رضامندی خدا تعالی رضامندی میں ہوتی ہے، اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی رضامندی درکار ہے تو یہ دنیا کو ترک کر دے، یہ سارا سامان کیا ضرورت ہے۔ درویشوں کا یہ منصب نہیں ہے کہ درویشوں کا لباس پہلے بعد مشغول ہو جائے، یہ سارا مال متا رائے خدا میں خیرات کر۔ بی بی سنتے دوسرے روز فوراً سارا مال متا یہ درویشوں کو دے دیا اور گھر میں کوئی چیز باقی نہیں۔ اس سے حضور فرید کا شکر رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کے محل سے جو اس نے بیٹی کو دیا تھا باہر آ کر اباب سے کہا کہ ایک جوڑا موٹر کپڑوں کا میرے یہاں کھانے کے لیے لاؤ۔ شیخ محمد مولانا دوست وہاں موجود تھے، وہ اٹھ کر چلے گئے، کپڑوں کا جوڑا پیش کر لائے۔ حضرت اندر سے وہ جوڑا بی بی عامر صاحبہ کو پڑھایا اور جب بادشاہ کو سے خبر ہوئی تو اس نے اسی مقدار میں اور جہیز کا سامان دے دیا۔ بی بی صاحب نے وہ بھی خیرات کر دیا اور صرف 300 باندیاں باقی رہے جو خدمت گزاری کے لیے بی بی صاحبہ کے ساتھ آئی تھی۔ بی بی صاحب نے کہا کہ تم میں اکثر قدیمی خدمت گزار ہیں، میری یہ مناسب نہیں کہ کسی اور کو حوالے کروں، اس لیے اگر میں اپنے والد کے پاس بھیجنا چاہتی ہوں تو اس میں حضرت کو پسند آئے وہ رکھ لوں۔ اس میں 2 صرف، ایک کا نام شکرو تھا اور دوسری کا نام شارو تھا، ان 2 کے سوا باقی سب کو بادشاہ کے واپس بھیج دیا گیا۔ یہ بات حضرت اس کو بہت پسند آئی اور وہاں رات کو میں پوچھ کر کے آپ نے کہا کہ اب یہاں پہ تو میں رہ نہیں سکتی کیونکہ میرے والد گرامی جو بادشاہ ہے وہ میرا اس حالت میں کھاؤں پیوں گی نہیں، میرے فاقہ کا کرنا ہے، کائنات کرنی ہے، کرنی ہے، تو پھر میں جو ہے بغیر سامان کو اس طرح جو ہے فاقہ میرے والد صاحب برداشت نہیں کرے گا، اس لیے کہا کہ ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو بات پسند آئی تو ان کے کہنے پہ آپ جدت تشریف لے آئے، یہ جو آج کا پاک پتھر ہے۔ پھر آپ کی اولاد کون سی تھی؟ آپ کے 5 فرزند ہوئے، 3 اس میں سے دختران تھیں، بیٹیاں تھیں۔ ان کے اسم گرامی یہ ہے حضرت خواجہ نصیر الدین ایک آپ کا بیٹا، حضرت خواجہ شہاب الدین بنجی عالم، حضرت خواجہ بدر الدین سلمان، حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت خواجہ یعقوب، حضرت پھر بی مستورہ، حضرت بی مستورہ جو تھی وہ آپ کی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت بی بی شریفہ تھی، حضرت بی بی فاطمہ، یہ 3 آپ کی بیٹیاں تھیں، ان کے آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اس طرح آپ کے جو احوال کا ذکر بھی آتا ہے کہ حضرت خواجہ فیض مسعود شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جو اولاد تھی وہ جو ہے وہ بھی بہت بڑے جو ہے وہ
اللہ کے جو ہے وہ ولی گزرے ہیں، اور فیض ان لوگوں کو اپنے جو فیض سے جو لوگوں کو جو فیض پہنچاتے رہے، دوسروں کو نفع پہنچاتے رہے۔ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے اپنے سلوک اللہ، یہ اللہ کی طرف سے راستہ طریقت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے جس طرح ایک علم نقشہ بنا کے حاصل کیا جاتا ہے، اس طرح سلوک کا نقشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بقا باللہ، یہ ابدیت کے مقام پہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت گزار ہو کے پھر فنا باللہ کی جو ہے وہ شکل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چند احوال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو کہتے ہیں ساری عمر عشق مانا جو ہے وہ بے حد دشوار ہے۔ اگر ساری عمر عشق مانا بے حد دشوار ہے، ہڈیوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، عشق جو ہے وہ ہڈیوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن حضرت فریض المصطفیٰ کا شکر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی عشق مایا ہے، تن من جل کر راکھ ہو گیا، ہڈیاں جل گئیں، لیکن حل من مزید کے نعرے پھر بھی بند نہیں، حل من مزید، آخری دم کا سجدہ سجود جاری رہا۔ اور کس قدر یہ بلند ہمت اور وسیع ظرف ہوئی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں سبحان اللہ یکے بے سوخت و خاکستر شد و دیگر ہنوز در بحث است، یعنی ہم تو عشق میں جل کر خاکستر ہو گئے اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا یہ جائز ہے، یہ سلوک کی رستہ، یہ طریقے کا رستہ، کیا یہ جائز ہے؟ اور پھر آپ یہ تو مریض کی حالت ہے، آپ کے پیر کی حالت کیا تھی؟ جو کہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 3 دن تک ایک قوالی آپ سنتے رہے اور وہ قوال گاتا رہا، اور آپ جو ہے وہ سوائے نمازوں کے اوقات کے 4 دن آپ جو ہے اس قوالی کو رقص کرتے رہے۔ جو ہی نماز کے ٹائم میں وضو کرتے نماز پڑھتے پھر رقص شروع کر دیتے، 4 دن تک آپ رقص کرتے رہے، اور ایک دن آپ آخری دن آ کے آپ نے شعر پڑھا، پشتگانے خنجر تسلیم را، پشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر را۔ یہ 4 دن 4 راتوں تک جو ہے 4 راتوں تک آپ جو رقص ارمان ہوئے، اور اس کے بعد آپ جو واصل بحق ہو گئے، آپ جو آپ کی روح جو اسی سے پرواز ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کے جو مشاہد کا تھا، اور مریض کا یہ تھا کہ حضرت خواجہ فرید شکر کہتے ہیں کہ زی تیگے لا فنا فلا زی اللہ بقا باللہ، کہ خوش خوش جاں بے جاں پرور سپرد آں مردے رحمانے، یعنی پہلے مصرے میں تیگ سے لا سے جان نکل جاتی ہے، اور دوسرے مصرے میں شربت لا اللہ سے جان میں جان آ جاتی ہے۔ اس رقص و مستی میں آ کر عاشق سعادت نے کس طرح خوش ہو کر جانے پروردگار سپرد کرتی۔ اب دیکھیں باقی جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ اپنا ایک خاص وصف رکھتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا مقام جو ہے باقی امت سے علیحدہ ہوتا ہے۔ اولیاء امت محمدیہ میں جو مقام ہے شیخ الاسلام شکر رحمۃ اللہ حاصل ہے، اس کا اندازہ میں ظاہر واقع سے ہو سکتا ہے کہ جو صاحب اقتصاب انوار نے میت الاسرار نقل کیا ہے، حضرت شیخ غوثل گوالیار پرواد غوثیہ میں اپنے چند مقاشات کو بیان فرمائے کہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک رات میں مشغول بیٹھا تھا تو یک آواز ہے کہ وقتی حضوری معموری ہے، آ جاؤ۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ سامنے عظیم شان دریا ہے اور ساری خلق خدا اس دریا پر آئی ہوئی ہے، دریا کے وسط میں ایک مرسر مکل تخت نہایت بلندی پر نصب کیا، اس تخت کے سامنے صورت جبال صورت جلال ہے، اور تخت کے اوپر ایک باوقار بزرگ بیٹھے اس مقام کے حفاظت کر رہے ہیں۔ ساری خلق دریا کے اندر داخل ہو چکی ہے لیکن اس مقام پر رسائی حاصل نہیں ہو۔ البتہ چند عزیز جن کو میں جانتا ہوں نصف راستہ طے کر چکے ہیں، میں ان کو سبقت کر کے اس تخت پر پہنچا، اور بزرگ اس تخت کے محافظ تھے، انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور مجھے اپنا پیرہن عطا فرمایا، اور فیض جلال سے بھرے ہوئے 2 طبق انوار کے میرے سر پر ڈال دیے، اور جب میں نے زیادہ طلب کیا فرمایا تیرے نصیب میں یہی کچھ تھا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا فرید شکر کہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے سر کی قدموں میں رکھ دیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ملک ہے؟ فرمایا یہ دریائے ہستی ہے اور یہ تخت حضرت رب العالمین کا ہے، اور یہ صفت جمال و جلال کی ہیں، اور ہر نبی اور ولی جو اس مقام پر پہنچتا ہے اس نعمت کے فیض سے بہرمند ہوتا ہے۔ اس کے بعد بندہ نے عرض کیا کہ حضور اس مقام کے لیے محافظ ہے؟ فرمایا 4 آدمی محافظ ہے، ایک حضرت باجدی بستامی، دوسرے حضرت خواجہ جنید بغدادی، اور تیسری حضرت خواجہ زنین مصری، اور چوتھے درویش حضرت خواجہ شکر رحمۃ اللہ۔
تو آپ کہتے ہیں یہ تو کیا جب سے آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے یہ مقام سنبھالے ہوئے قیامت تک رہنا ہے، تو آپ کا تو سال بھی ہو جائے گا جب آپ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے کہا کہ جو ذہنی جسم کچھ نہیں رکھتا، جب ہماری باطن طور پہ ہم جو ہے یہ پہرے دار ہیں تو ہم قیامت تک کے لیے پہرے دار ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ باخدا تعالیٰ باعث ساتھ کے ہمہ بستناد اوہد چوں اوند ہر کس نستان کہ خدا دست مضبوط کرو، کیونکہ خلقت لینے والی ہے اور وہ دینے والا ہے، اور جب وہ نہیں دیتا تو کسی کچھ نہیں مل سکتا۔ پھر فرمایا کہ اپنے آپ سے بھاگ جانا، اپنی مرادیں ترک کرنا حق تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ پھر فرمایا وہ سچائی جو جھوٹ نظر آئے اس سے پرہیز کر، نیز فرمایا کہ وہ چیز مت بیچ جسے کوئی نہ خریدے۔ تو فرمایا کہ جب مال کی خاطر جھگڑا نہ کر۔ تو فرمایا کہ ہر شخص کا کھانا مت کھا بلکہ ہر شخص کو کھانا کھلا۔ تو فرمایا موت کو کسی جگہ نہ بھول اور قیاس سے بات نہ کر، یقینی بات کر۔ فرمایا بلا ہوا نتیجہ، بلا ہوا کا نتیجہ ہے، یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے آدمی بلا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو فرمایا گناہ پر فخر مت کر، ایک گناہ کر اوپر سے فخر تو کرے۔ فرمایا دل کو شیطان کھلونا نہ بنا۔ پھر فرمایا کہ آپ کا طلب جاہ کے لیے بے حد قدر مت کر۔ پھر فرمایا کہ عاجز و غریب سے قرض مت مانگ تو اپنے خاندان کی حرمت کو قائم رکھ۔ فرمایا کہ جس قدر ہو سکے عورتوں کو گالی گلوچ سے باز رکھ۔ پھر فرمایا کہ ہر شخص کا احسان مان اور کسی کو احسان نہ جتا۔ پھر فرمایا کہ جس شخص نے تیرے ساتھ نیکی کرے اس کو اپنے خواہش و کاروں میں شمار کر۔ فرمایا جس چیز کے برا ہونے کی دل گواہی دے اس کو ترک کر دے، اور فرمایا کہ وہ غلام جو بکنا چاہے اسے مت خرید۔ فرمایا کہ نفس کی طرف نفس غلام ہے، اس کا خریدار نہ بن بلکہ اللہ کا خریدار بن۔ فرمایا نیکی کے لیے ہمیشہ بہانہ تلاش کرتا رہے، بہانے سے نیکی کر، اور گناہ کے لیے بہانہ تلاش نہ کر۔ فرمایا کہ نفس کے ساتھ جنگ کو ختم نہ کر اور اس کے ساتھ صلح کرنا چھوڑ دے۔ فرمایا کہ سبز کاری دوسری کو ضعیفی سمجھ کر یہ کامرانی کو کمزوری جان، تو تمہیں فتح حاصل ہو کمزوری جان۔ فرمایا کبھی تمنائی پر تکیہ نہ کر، یہ تمہیں قوت آج ملی ہے اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل دولت کے پاس بیٹھے تو دین کو مت بھول، اور پھر فرمایا کہ اس تو عشرت و عدل انصاف میں سمجھو، عزت جو ہے وہ عدل انصاف میں ہے۔ پھر فرمایا دولت کے وقت ہمت کو بلند رکھ اور دین کو کسی قیمت پر نہ دے، اور وقت کا بھی کوئی بدل قبول نہ کر، یعنی وقت کو صحیح کاموں پر خرچ کر۔ پھر فرمایا کہ جو درویش تو نظری کی امید میں ہو اسے حریص سمجھ۔ پھر فرمایا کہ دشمن کو نیک مشورہ دے کر رام کرو، دشمن کو رام کرنا ہے تو نیک مشورہ دے۔ پھر فرمایا دوست کی دعا سے بندہ بناؤ۔ پھر فرمایا کہ اپنے اندر عیب تلاش کرو، کسی کے اندر عیب تلاش نہ کرو۔ اور آخری آپ یہ کہتے ہیں کہ تکبر کے بارے میں فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے تو تکبر کر، نہ تکبر کرے گا تو یہ تیرے خلاف ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اپنے نیک و بد کو سیکھا راز رکھو، اور فرمایا کہ دین کی علم سے نگہداشت کرو، دین کو علم کے ذریعے نگہداشت کرو، اور کیا کسی سے حسد بھی نہ کرو۔ اور آخری مرگ یعنی کہ مرگ موت تک آپ جو سخاوت کو جو اپنا جو ہے وہ اور نہ بچھونا اور نہ بچھونا۔ اس طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سلاطین جہاں سے استغنا ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو جو ہے وقت و حکمران کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ جھکاتا نہیں۔